بدعقیدگی قرآن سے لوگ پھیلا رہے ہیں. یہ بدعقیدگی سے ہمیں کون چیز بچائے گی؟ یہ چیز کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں گے. جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیں گے تب انسان گمراہی سمجھ پائے گا. ایک حدیث آتی بڑی مشہور حدیث ہے، مثالیں دے تو پورا یعنی کئی مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ آج جو اہل بدعت ہیں یا خرافات و شرک کرتے ہیں ان کا دین ہی اسی پر قائم ہے کہ قرآن اور حدیث کو، آیتوں اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرنا، اس کی غلط تعویل کرنا، غلط معنی بیان کرنا، یہی ان کا مذہب، اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان جو ہے اپنے مذہب کی اور اپنے مسلک کی مشورشات کرتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کئی جگہ سے، دو قبروں سے. یہ حدیث سنا آپ لوگوں نے، بارہ سنا ہوگا. یہ دو قبروں سے ہمارے نبی کا گزر ہوا. آپ کو بتایا گیا ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ کھجور کی ایک ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر، دوسرا حصہ دوسرے قبر پر آپ نے گاڑ دیا، اور کیا کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی قبر کے اندر تخفیف رہے گی، ہلکا پن رہے گا. یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی. حدیث میں کوئی کلام ہے؟ حدیث صحیح ہے نا؟ اس حدیث پر تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. یہ واقعہ ہے. اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے ہمارے یہاں جو قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، قبروں پر جو ہے پھول چڑھاتے ہیں، وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا، درخت کی ایک ٹہنی کھجور کی گاڑ دیا، پتا آپ نے کھجور کی ٹہنی گاڑ دیا، لہٰذا اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں قبر پر درخت لگانا چاہیے، قبر پر پھول پیش کرنا چاہیے. یہ نبی کی حدیث ہے. حدیث تو ہے، حدیث میں کوئی خامی ہے؟ حدیث میں کوئی کلام ہے؟ نہیں. تو خامی کہاں پر ہے؟ خامی حدیث کے سمجھنے میں ہے. کیا صحابہ کرام نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا؟ کیا سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا کہ اگر کسی کو وفات ہو جائے تو اس کی قبر پر جا کر کے ہم پھول چڑھا دیں، اس کی قبر جا کر کے درخت لگا دیں تاکہ اس کو سایہ مل جائے، اس کو فائدہ ہوگا؟